اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ولا یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا هو فانا تؤفکون۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض، ساری حمد، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب پیدا کرنے کے لیے فاطر کا لفظ کیوں آیا؟ کہ فطر کہتے ہیں فا تا را، فا جیم را، فا لام قاف، یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ پھاڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے، یعنی پھاڑ کر کوئی چیز نکالنے کے لیے ہیں۔ فجر یہ کیا ہے؟ یعنی رات کا پردہ چاک ہو رہا ہے اور ڈان ہو گیا۔ پھر فلق، قل اعوذ برب الفلق، وہ کیا ہے؟ جب سورج طلوع ہو گیا تو وہ فلق ہو گیا۔ اسی طرح فطر یعنی کسی چیز کو پھاڑ کر کوئی دوسری چیز نکالنا، جیسے ایک بیج پھٹتا ہے اور اس میں سے پودا نمودار ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی شخصیت ہے، اس کے اوپر یہ ایک جسمانی خول ہے اور اس کے اندر سے جو انسان کی اصل فطرت ہے وہ نمودار ہوتی ہے، باہر نہیں ہے۔ یعنی ہم اس جسمانی وجود کو کیپچر کریں گے، اس کو کانکر کریں گے تو اندر سے اصل انسانی شخصیت نمودار ہوگی۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ فطرت انسانی ہے۔ تو کریشن جو ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں، ایک ہے نتھنگ سے کچھ پیدا کرنا، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ فاطر ہے۔ اس کے لیے بدی کا لفظ بھی آتا ہے، با، دال اور عین، یہ نئی چیز کے لیے آتا ہے، بدعت، انوویشن۔ تو بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین یعنی اس کائنات کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یعنی جس کو، یعنی آج کی ہماری جو سائنس جہاں تک پہنچی ہے، پتہ نہیں آگے کہاں تک اس نے جانا ہے، لیکن آج کیا ہے؟ ایک بگ بینگ کا تصور ہے۔ پہلے وہ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ پھیلنا شروع ہوئی کائنات، اور پھر یہ سارے گلیکسیز جو ہے، اب ہمارا آج کا علم کیا کہتا ہے کہ نت نئی گلیکسیز بن رہی ہیں، نئے جو پلینٹس ہیں وہ وجود میں آ رہے ہیں۔ وہ جو علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا تھا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ تو یہ جو کریشن ایکس نہیلو ہوتی ہے، فرام نتھنگ، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوتی ہے۔ اس میں کوئی پروسیس انوالو نہیں ہوتا اور اس میں کوئی ٹائم انوالو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر تخلیق کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اور جس میں شاید ملینز آف ایئر گزرے ہیں، کہ وہ جو بگ بینگ سے اگر وہی ہوا تھا یا ایسی کوئی چیز ہوئی تھی، اس کے اور آج کے دن کے درمیان ملینز آف ایئرز ہوں گے، کہ جس میں آہستہ 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 پروسیس کے ذریعے سے کچھ چیزیں بنی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایسا سچ پیدا کر دی ہوں اپنے کلمہ کن سے، لیکن زیادہ امکان کیا ہے کہ ایک پروسیس کے ذریعے سے ایک چیز بنی، پھر دوسری بنی، پھر تیسری بنی، پھر چوتھی بنی، پھر پانچویں بنی، پھر چھٹی بنی۔ اسی طرح جو مختلف کریچرز ہیں ان کے درمیان بھی کیا ہے؟ تقسیم ہے۔ پہلے جو فزیکل آبجیکٹس بنی، ڈیڈ میٹر بنا، پھر پلانٹس بنے، پھر حیوانات بنے، اور پھر فائنلی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو الحمدللہ فاطر السماوات والارض، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا، جو فرشتوں کو پیغمبری کا کام سونپنے والا ہے، رسول بنانے والا ہے۔ رسول کہتے ہیں پیغام بر کو، پیغام لانے والا، قاصد۔ کون سے فرشتے؟ اولی اجنحۃ،
مثنا و ثلاثہ و رباع، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں، ونگز ہیں۔ اب یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ فرشتوں کے پر اس کی کیا حقیقت ہے۔ جو قریب تین مثال ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مختلف ہوائی جہاز جو ہیں ان کے کئی کئی ونگز ہوتے ہیں اور کئی کئی انجنز ہوتے ہیں۔ ایک چھوٹا جہاز ہے وہ 2 انجن کے ساتھ کام کر رہا ہے، بڑا جہاز ہے تو 4 انجن کے ساتھ کام کر رہا ہے، اور 6 انجنز کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ یعنی جس طرح کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ ان کو سونپتا ہے اسی طرح کی ان کو طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک تو یہ مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے کئی کئی پر ہیں، تو یقیناً ہمیں یہ پاسبلٹی بھی اوپن رکھنی چاہیے کہ ان کے باقاعدہ پر ہو، اور یہ پاسبلٹی بھی اوپن رکھنی چاہیے کہ یہ استعارہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مختلف پاورز رکھی ہوں۔ کسی کے پاس 2 پاورز ہیں، کسی کے پاس 4 پاورز ہیں، اور پھر کسی کے پاس 6 اور 8 بھی ہو سکتی ہیں۔ تو کوئی بڑا فرشتہ ہے، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہے تھے نیچے غار حرا سے، جب پہلی وحی کا ایکسپیرینس ہوا، پھر کئی دن تک وحی نہیں آئی، تو ایک ایسا زبردست اور امیزنگ ایکسپیرینس تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاہتے تھے کہ پھر وہ ایکسپیرینس مجھے ہو، لہذا آپ گئے، دوبارہ غار حرا میں گئے، اور پھر وہاں سے نہیں ہوا کچھ بھی، پھر وہاں سے نیچے اتر رہے تھے غار حرا سے، تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے دائیں بائیں دیکھا، نیچے دیکھا، کوئی بھی نہیں، پھر آپ چل پڑے، پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پھر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نہیں، آپ پھر چل پڑے، پھر آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اوپر دیکھا۔ یعنی آپ اپنے آپ کو سچویشن میں لے کے جائیں نا، جب آپ پہاڑ سے نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو آپ شاید ہی اوپر دیکھتے ہیں، آپ کی ساری نظر جو ہے وہ نیچے ہوتی ہے۔ آپ نے اوپر دیکھا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں نظر آئے، اور پورا ہورائزن جو تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ تو یعنی اتنی طاقتور شخصیت کہ ان کی وہ طاقت جو ہے، ان کا جو ایکسپینشن ہے اس طاقت کی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ نظر آئی کہ ان سے پورا وجود، جو ہورائزن جو تھا وہ ان کے وجود سے بھرا ہوا تھا۔ اب یہ بھی کیا ہے، یعنی ایگزیکٹلی کیا چیز تھی، ہاں یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل کی وہ یعنی پوسچر دکھایا، حقیقت دکھائی کہ یہ اتنا بڑا، اتنا طاقتور ہے۔ تو 2 پروں والے، 3 پروں والے اور 4 پروں والے، یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ تخلیق میں جس کو چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی تخلیق میں دیکھ لیں، ہم میں سے کوئی جو ہے وہ 5 فٹ کا ہے، اور کوئی 6 فٹ کا بھی ہوتا ہے، اور کوئی 6+ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جتنا بڑھاتا ہے۔ پھر حیوانات کے اندر ہاتھی اور زرافے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، اور اس میں چونٹیاں بھی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جسے جتنا چاہا بڑا وجود عطا کر دیا، جسے جتنا چاہا طاقتور بنا دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشانات ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اور اللہ جب اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو دروازہ وہ بند کر دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ یعنی ایک تو ان جنرل رزق کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کے اعتبار سے اس کا جنرل بھی ہے، لیکن خاص طور پر یہ جو سیاق و سباق ہے، پچھلی صورت سے آپ چلتے چلے آئے، تو وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز کیا، اور بڑی تکلیف تھی کافروں کو، بڑی تکلیف رہی یہودیوں کو۔ پڑھ کے آئے نا ہم کہ جب بھی کوئی رسول آیا کوئی ایسی بات لے کر جو انہیں پسند نہیں تھی، تو کچھ سے تو انہوں نے صرف اختلاف ہی کیا، مانی نہیں بات ان کی، اور کچھ کو قتل ہی کر دیا۔
لیکن یہ سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بند نہیں ہوا، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آگے وہ دروازہ بند کر دیا، اب دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس دروازے کو دوبارہ نہیں کھول سکتی۔ اور رزق کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ رزق کو کشادہ کرتا ہے جس کے لیے، اس کی بھی کوئی حد نہیں ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دے، جس کا نو میٹر اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، نو میٹر اس کی ایکسپرٹیز کیا ہے، نو میٹر ہاؤ کلیور از ہی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی رزق نہیں لکھا تو اس کو ایک دانہ بھی رزق کا نہیں مل سکتا۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس، اچھا اس صورت میں نوٹ کیجئے گا، یعنی یہ بار بار یا ایھا الناس کا خطاب آپ کو ملے گا، جیسے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ کا کہہ لوگو، انسانوں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی رازق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فانا تؤفکون، اور پھر تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ افک کہتے ہیں جھوٹ کو، واقعہ افک، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو تہمت لگی تھی، اس جھوٹی تہمت تھی نا، اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی کیا ہے؟ فانا تؤفکون، تم کہاں بہہ کے پھرتے ہو؟ وہیں یکذبوک، اور اے نبی اگر یہ آپ کو جھٹلائیں، آپ کو جھوٹا قرار دیں معاذ اللہ، فقد کذبت رسل من قبلک، سو واٹ، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اور سب ایشوز اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں، تمام ایشوز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے، ریفر کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر فائنل ریفری ہوگا۔ یا ایھا الناس، لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہاں خاص طور پر کون سا وعدہ مراد ہے؟ قیامت کا وعدہ، کہ میں تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کروں گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دیکھنا تمہیں کہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا کی زندگی کی آسائشیں، اس کے گلیمرز، اس کے تعلقات، اس کی دوستیاں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ لبھانے والی چیزیں ہیں، کہیں تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور دیکھو کہیں تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان دھوکے میں مبتلا نہ کرتے۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے غرور غین کی زبر کے ساتھ، ایک ہے غرور غین کی پیش کے ساتھ۔ غرور کے معنی دھوکہ، اور غرور کے معنی دھوکے باز۔ اس وزن پر صفات ہی آتی ہیں، غفور بخشنے والا، رسول بھیجا ہوا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم بھی اسے دشمن ہی ٹریٹ کرو، دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اور وہ اپنے پیروکاروں کو، اپنے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ وہ جہنم والوں میں شامل ہو جائیں۔ شیطان کی کوشش کیا ہے؟ کہ انسان کامیاب ہو کر جنت میں نہ جائے۔ اس نے کوئی موقع جانے نہیں دینا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر قدم پر وہ ہمیں ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ آبجیکٹو کیا ہے؟ کہ ہم جنت کا راستہ بھول جائیں، بھٹک جائیں، اور جنت میں داخل نہ ہو سکیں۔ وہ اپنے گروہ کو، اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ اہل جہنم میں شامل ہو جائیں۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی کافر، کفار، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور رہے وہ لوگ جو ایمان لاتے اور نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا بھلا وہ شخص کہ جس کو اس کے اعمال بہت ہی خوشنما کر کے دکھائے گئے ہیں، اس کے برے اعمال
اس کو خوشنما کر کے دکھائے گئے ہیں. فرعوا حسنا، اور وہ ان کو اچھا دیکھتا ہے. ہیں وہ برے اعمال، لیکن شیطان انہیں بہت اٹریکٹیو بنا کے دکھاتا ہے. جیسے بڑی موٹی سی مثال ہے، کرپشن ہے. کسی شخص کو جو کرپشن کے نتیجے میں ظاہر ہے ایک اچھی لائف، گلیمرس لائف تو ملے گی، لیکن کام تو غلط ہے. اب اس کی گلیمر جو ہے وہ اس کو لبھاتی ہے اور وہ غلط کام کرتا ہے، کرپشن میں انوالو ہوتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی اس کا انجام کیا ہے؟ تباہی ہے. تو افمن زین لہ سوء عملہ فرعوا حسنا، وہ اس کو اچھا دیکھتا ہے. فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. یعنی وہ لوگ کہ جو آپٹ کرتے ہیں گمراہی، پھر اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے جاؤ دفعہ ہو جاؤ. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرنا. ورنہ اللہ ظالم نہیں ہے کہ کوئی شخص ارادہ رکھتا ہو خیر کا، ارادہ رکھتا ہو ہدایت کا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی گمراہ نہیں کرتا. یعنی ایک سٹیج ہے، دونوں پیرلل چلتے ہیں کہ ایک شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے الاؤ کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کو راستہ دکھاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر اس کو دل میں ندامت کرتا ہے. یہ دل میں جو خیال آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے کہ آ جاؤ راہ راست پر. لیکن جب انسان بار بار اپنے آپشن کو واضح کرتا ہے کہ نہیں مجھے ہدایت نہیں چاہیے، مجھے گمراہی چاہیے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں کو سیل کر دیتا ہے، ان کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ جاؤ پھر دفع ہو جاؤ. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ان لوگوں پر افسوس کر کے آپ کا دم نہ نکل جائے. بڑا سخت جملہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنے جد امجد کی طرح برے سے برے لوگوں کے لیے بھی رحمت کا ایک جذبہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو پتا ہے نا کہ جو فرشتے انہیں حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے آئے تھے، وہ آگے جا رہے تھے قوم لوط کی طرف اس کو تباہ کرنے کے لیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا، معلوم تھا کہ لوط کی قوم عذاب کی مستحق ہو چکی ہے. تو یہ جو 27واں پارہ شروع ہوتا ہے نا، فما خطبکم ایھا المرسلون، انہوں نے فرشتوں سے کہا کہ اور تمہارا کیا کام ہے، اور تم نے کدھر جانا ہے؟ تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر برسائیں. اور ہم پڑھ کے آئے ہیں پچھلی صورتوں میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے بحث کی کہ ان میں تو لوط بھی ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں پتا ہے اس میں لوط ہے. اور یہ 27 پارے کے شروع میں فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، جو بھی ان میں مومن ہوگا ہم اس کو نکال دیں گے عذاب سے پہلے. فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، لیکن ہم نے سوائے ایک گھرانے کے کوئی مسلمان گھرانہ نہیں پایا. اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ انہوں نے بحث کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ کہ اگر ان میں 50 آدمی نیک ہوں، ایمان والے ہوں، تو انہیں کہا جی 50 ہوئے تھے ہم عذاب نہیں لائیں گے. حضرت ابراہیم نے سوچا کہ مطلب 50 نہ ہی ہوں، نیچے آ گئے. اگر 40 ہوں، انہوں نے کہا 40 بھی ہوں گے پھر بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا 30 ہوں، یعنی یہ فگر آہستہ آہستہ نیچے لاتے رہے. آخر فرشتوں نے کہا کہ چھوڑیے ابراہیم، اب ان کے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ ٹلنے والا نہیں ہے. یہ مضمون ہم سورۃ ہود میں پڑھ کے آئے ہیں کہ سورۃ ہود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کی طرف راغب نہ ہوئیے، ایسا نہ ہو کہ تمہیں آگ کا عذاب آ چھوئے. اب ہمارے لیے تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگ کے عذاب کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ آپ کا یہ جو طرز عمل ہے کہ آپ ظالموں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، یہ نکال دے، ورنہ یہ آپ کو سزا کی طرف لے کے جائے گا. یہاں بھی یہی مضمون ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے آپ کا دم نہ نکل جائے. یعنی حسرت ہے نا، حسرات کا لفظ آیا ہے کہ ولا تذهب نفسك علیہم حسرات. حسرت کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کے لیے انسان کا بالکل دم نکل رہا ہو، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہی جا رہی ہے کہ یہ ظالم ہے، ان کے سامنے حق آیا ہے، انہوں نے حق کو جان بوجھ کر ٹھکرایا ہے، لہذا یہ سزا کے مستحق ہیں. لہذا آپ ان کی طرف مائل نہ ہوں، آپ ان پر افسوس نہ کریں،
حسرت نہ کریں کہ ہائے یہ ایمان کیوں نہیں لائے۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے، ان کی حقیقت کو۔ اچھا، یہ ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ جب بھی عذاب آنے لگے تو ایک خیال سا آتا ہے، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 4 دن اور دے دیں تو شاید ٹھیک ہو ہی جاندے، کچھ اور موقع دیا جاتا تو شاید یہ اصلاح کر لیتے اپنی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ جو ہے جواب دیتا ہے، ان اللہ علیم بما یصنعون، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ واللہ الذی ارسل الریاح، اور اللہ ہی تو ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، فسقناہ الی بلد میت، پھر ہم انہیں ہانک دیتے ہیں مردہ زمین کی طرف، بنجر زمین کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتہا، اور پھر ہم اس پانی سے مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ کذالک النشور، ایسے ہی انسانوں کا قبروں سے نکل آنا ہوگا۔ کئی دفعہ میں نوٹ کرا چکا ہوں، آج پھر نوٹ کیجیے گا کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، بات غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے تو بات آخرت پر ہی آ کر ختم ہوگی، تان وہیں پر جا کے ٹوٹے گی کہ جس اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے، کیا وہ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ کذالک النشور، ایسے ہی جی اٹھنا ہوگا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، اور جو کوئی عزت کا طلبگار ہے تو جان لے کہ ساری عزت اللہ کی ہے۔ عزت عربی میں عام طور پر غلبے کو کہتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، پاک کلمہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف چڑھتا ہے، اس کی منزل وہی ہے، لیکن والعمل الصالح یرفعہ، لیکن اس کے لیے ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ نیک عمل ہے۔ نیک کلمہ اللہ تعالیٰ ہی پر پہنچے گا، تک پہنچے گا، لیکن آن دا پارٹ آف مین نیک عمل جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے گا، یرفعہ، اس کو اٹھائے گا۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ کہ جو برے حرکتیں کرتے ہیں، مکر کرتے ہیں، بری پلاننگز کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے ایک سخت عذاب ہے۔ ومکر اولئک ھو یبور، اور ان کا مکر نابود ہو جانے والا ہے، نل اینڈ وائڈ ہو جانے والا ہے، یعنی توڑ چڑھنے والا نہیں ہے۔ واللہ خلقکم من تراب، اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر تمہاری نسل کو چلایا نطفے سے، ایک بوند سے، ثم جعلکم ازواجا، اور پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلمہ، اور جو بھی اٹھاتی ہے کوئی فیمیل، یعنی جو بھی فیمیل حاملہ ہوتی ہے یا جو ڈیلیور کرتی ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وما یعمر من معمر، اور کوئی بڑی عمر پانے والا بڑی عمر نہیں پاتا۔ ولا ينقص من عمرہ، نہ اس کی عمر میں کوئی کمی ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ پری ڈاکیومنٹڈ ہے اللہ کے پاس۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر ایسا سب کرنا بہت آسان ہے۔ وما یستوی البحران، اور یکساں نہیں ہو جاتے دو دریا، ھذا عذب فرات، یہ میٹھا پیاس بجھانے والا پانی ہے، سائغ شرابہ، جس کا ذائقہ خوشگوار ہے، وھذا ملح عجاج، اور یہ کھاری اور کڑوا پانی ہے۔ یہ جو دو رویں چل رہی ہوتی ہیں سمندر کے اندر، میٹھے پانی کی رو اور کڑوے پانی کی رو، کیا ان کے درمیان رکاوٹ ہوتی ہے؟ نظر نہیں آتی۔ جہاز بھی اس میں سے گزر جاتا ہے، کشتیاں بھی اس میں سے گزرتی رہتی ہیں، اور انسان جو تیر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں سے گزرتے ہیں، ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن باہر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا انویزیبل بیریئر رکھا ہوتا ہے اس کے اندر کہ وہ دونوں آپس میں مکس نہیں ہوتے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اس سے مزیدار بات کیا ہے کہ مچھلی وہ خواہ کڑوے پانی کی ہو خواہ وہ میٹھے پانی کی ہو، اس کا ذائقہ جو ہے وہ بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور ہر ایک میں سے تم کھاتے ہو تازہ گوشت، وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور ہر ایک میں سے تم نکالتے ہو زیور کہ جو تم پہنتے ہو، وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور کشتیاں ان کو پھاڑتی ہوئی گزرتی ہیں پانی کو، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ،
تاکہ تم ان پر تجارتی سفر کر کے اللہ کا فضل تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، یولج النہار فی اللیل، اور رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اسی نے سروس پہ لگایا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لأجل مسمى، ہر ایک ایک وقت معین کے لیے چل رہا ہے۔ یعنی مسجد میں یہاں کہیں لگا ہوا ہوگا ٹائم ٹیبل پورے سال کا، اور آپ کبھی کنفرم کر کے دیکھ لیں کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کے ایگزیکٹلی کہ سال ہا سال سے وہ ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے اور ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ یعنی ایسا یہ ٹائٹ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کہ جو ادھر سے ادھر نہیں ہوتا۔ ہمارے بنائے ہوئے نظام جو ہیں وہ ہم کتنے ہی ان کو ٹائٹ بنا لیں لیکن بہرحال اس میں ایرر ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا نظام، یعنی اتنی سی چیز کو کنٹرول کرنا آسان، جب پھیلاؤ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کا کنٹرول مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے پھیلاؤ کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ایکیوریسی کا یہ عالم ہے کہ سیکنڈز کے حساب سے سورج ہر دن غروب ہوتا ہے، سیکنڈ کے حساب سے طلوع ہوتا ہے، سیکنڈ کے حساب سے یہ نصف النہار جو ہے وہ آتا ہے۔ اب بے شک کوئی لکڑی لگا کر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ منیمم سایہ کب ہوتا ہے، وہ نصف النہار ہے، اور پھر وہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ کو ایک سیکنڈ بلکہ فریکشن آف دی سیکنڈ کا بھی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہی اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بھی تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے۔ یعنی ایک نا کھجور اور اس کی گٹھلی، گٹھلی کے اوپر بھی ایک چھوٹی سی جھلی ہوتی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گی، اتنا بھی اختیار یہ کسی چیز پر نہیں رکھتے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری دعا کو نہیں سنتے۔ اچھا اگر کوئی نہیں سن رہے ہیں، اگلی بات کہی وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر بالفرض والمحال وہ سن بھی لیں تو جواب تو نہیں نہ دیتے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہیں جواب نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن یہ سب کے سب بت غیر اللہ جن کو تم پکارتے ہو یہ انکار کریں گے تمہاری عبادت کا، تمہارے شرک کا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خبر دینے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنی بھی خبر دے رہا ہے وہ سب کی سب اصلی، ریئل اور سچی خبریں ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔